السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج ہم کریں گے اپنا لیسن 5 آیتیں کریں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ 224 سے سٹارٹ کریں گے، 224 سے لے کر 228 تک، 224 سے 228 تک۔ آپ لوگ کھولیں اپنا قرآن پاک اور لیسن اپنا لکھنا شروع کریں۔ اچھا، ایک چیز آپ سے کہنی تھی کہ تھوڑا جلدی جلدی لیسن دیا کریں۔ آج کل تو اتنا فارغ ٹائم ہے، سارا دن گھر میں ہوتے ہیں، کچھ ایسا خاص کام بھی نہیں ہوتا، تو ٹائم نکالیں اور جلدی لیسن دے دیا کریں تاکہ سب کا اکٹھا جو ہے وہ چیک ہو جایا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آیت نمبر 228۔ وا اور لا نہیں، تجعلوا تم بناؤ، اللہ کو، عرضۃً آڑ، اللہ کو آڑ یا نشانہ، آڑ ہی لکھیں آپ، الف مد آ اور اڑے ساکن، آڑ۔ اور تم نہ بناؤ اللہ کو آڑ، کس کے لیے؟ لِأَیْمَانِکُمْ، لی کے لیے، ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسم، اور کم اپنی قسموں کے لیے، لِأَیْمَانِکُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان کے، تبرو تا تم کے لیے ہے، تبرو تم نیکی کرو، وا اور تتقو تم پرہیزگاری کرو یا تقوی اختیار کرو، وا اور تصلحو تم اصلاح کرو، تا تم کے لیے اور تصلحو تم اصلاح کرو، بین الناسی بینا درمیان، الناس لوگوں کے درمیان، بین الناسی لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم، لا نہیں، لام زبر الف لا نہیں، یؤاخذکم اس کو 3 پارٹس میں کریں، یا الگ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور آخذ پکڑتا یا مواخذہ کرتا، کم تمہارا، لا یؤاخذکم نہیں وہ پکڑتا تمہیں، یا نہیں وہ مواخذہ کرتا تمہارا، اللہ باللغو، لغو بےہودہ یا لغو، باللغو لغو پر، با پر، اور لغو فی میں، ایمانکم ایمان قسمیں، کم تمہاری قسمیں، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ایمان دیکھیں صرف زبر اور زیر کے فرق سے میننگ چینج ہو گیا۔ اب ایمان ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے قسم، اور ایمان پڑھیں گے تو ایمان، تو آپ نے دیکھا کہ صرف زیر زبر سے جو لفظ ہے اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تجوید میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ بہت دھیان سے پڑھا کریں کہ زیر زبر کی کم از کم غلطی نہ ہو، یا مد اصلی کی غلطی نہ ہو، کیونکہ اس سے
मीनिंग चेंज हो जाता है और फिर गुनाह होता है। वा और, लाकिन लेकिन, युआखिजुकुम वो पकड़ता है तुम्हें या वो मुआखजा करता है तुम्हारा। युआखिजुकुम वो मुआखजा करता है तुम्हारा, बीमा बा पर, माँ जो, उस पर जो, कसबत कमाया, कुलूबुकुम कुलूब दिल, कुम तुम्हारे, तुम्हारे दिलों ने, ब्रैकेट में लिखें इरादे से, यानी दिलों के इरादे से। वल्लाहु और अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला है, हलीमुन बुर्दबार है। लिल्लज़ीना लामज़ेर ली के लिए और अल्लज़ीना लोगों, उन लोगों के लिए, युलूना कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, फी से, फी नहीं है मिन है, सॉरी, मिन से, निसाइहिम निसाई औरतें, हिम अपनी, अपनी औरतें, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से। तरब्बुसु इंतज़ार करना, तरब्बुसु इंतज़ार करना, या इंतज़ार करें, अरबाअती 4, अशहुरिन महीने, अरबाअती अशहुरिन 4 महीने। फ़इन फिर, इन अगर, फिर अगर, फ़ाऊ रुजू कर लें, फ़इन्नल्लाह तो, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन रहम करने वाला है। वा और, इन अगर, आज़मू उन्होंने अज़म किया या उन्होंने इरादा किया, जो भी आप लिख लें, किस चीज़ का इरादा किया, अत्तलाका तलाक का। फ़इन तो, इन इन्ना बेशक, तो बेशक, अल्लाह अल्लाह, समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। वल मुतल्लक़ातु वा और, अल मुतल्लक़ातु तलाक याफ्ता औरतें। अब यहाँ पर औरतें कहाँ से आया है, इसमें कोई निसा या औरतों का लफ्ज़ तो नहीं है। मैंने आपको पिछले 1-2 लेसन्स में बताया था कि जब एक गोल ता अगर एंड पर आए तब वो मुअन्नस होता है, और अगर आ तू या आती आ जाए तो फिर भी ये मुअन्नस होता है। ठीक है, और दोनों में फ़र्क क्या है, अगर गोल ता आएगी एंड पर, जिसको ताए मुदव्वरा भी कहते हैं, तो वो होगा सिंगुलर, एक, और अगर आ तू या आती आएगा तो फिर ये इसका मतलब है कि ये जमा है। तो वल मुतल्लक़ातु है, इसका मतलब है तलाक याफ्ता औरतें, यानी कि ये जमा में आ रहा है। यतरब्बसना, यतरब्बसना वो इंतज़ार करें, वो इंतज़ार करें, बिअनफुसिहिन्ना अपने
آپ، بے انفس یعنی اپنے نفس، اپنا نفس ہو گیا یا اپنا آپ ہو گیا. ثلاثتا 3، قروء مدت حیض یعنی جو پیریڈز کا ہوتا ہے ٹائم، مدت حیض. ولا اور نہیں، یحلو حلال یا جائز، لہن لام کے لیے، ہن ان کے لیے. ہن جو ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے. اور مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ ہم. ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھا کریں، ترجمے میں پھر بہت آسانی ہو جائے گی آگے چل کے. لہن ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے، ان کے، یکتمنا وہ چھپائیں، یا کا مطلب ہے وہ چھپائیں، ماں جو، خلق پیدا کیا، اللہ اللہ نے، فی میں، ارحامی ہن ارحامی رحم، اور ہن ان کے، ہن پھر اور مؤنث کے لیے، ارحامی ہن ان کے رحم یعنی کہ رحم کہتے ہیں یوٹرس کو. ان اگر، کننا ہیں، یؤمننا وہ ایمان رکھتی، کننا یؤمننا وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، با پر اور اللہ پر، والیوم الآخری اور الیومی دن، آخری آخرت، اور آخرت کے دن پر، اور بعولتہن بعولت کا مطلب ہے خامند یا شوہر، ہن ان کے، ہن پھر مؤنث آ گیا تو عورتوں کی بات ہو رہی ہے. وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق زیادہ حقدار ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب الف آتا ہے جیسے اکبرو، اصغرو، احقو، تو اس کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے کہ زیادہ، یہ ایگزیجریشن آ جاتی ہے اس میں، زیادہ حقدار ہیں. بردی واپسی، ہن ان کی، بردی ہن ان کی واپسی، احقو بردی ہن زیادہ حقدار ہیں ان کی واپسی کے. فی میں، ذالکا اس، فی ذالکا اس میں، یعنی اس میں کے آگے بریکٹ ڈالیں اور بریکٹ میں لکھیں مدت، یعنی اس مدت میں. ان اگر، ارادو وہ چاہیں، اصلاحاً اصلاح یا بہتر سلوک یا حسن سلوک، اور لہن لام کے لیے، ہن عورتوں، یہاں پر ہن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ان اور لہن عورتوں کے لیے، لہم ہوتا تو پھر ہوتا کہ یہ مردوں کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں مردوں کے لیے. وَلَہُنَّ اور عورتوں کے لیے، مثلا جیسے، الذی جو، اچھا اس میں بھی آپ ایسا کریں، وا اور
لہن عورتوں کے لیے، یہاں پر بریکٹ میں لکھ لیں حق، اور عورتوں کے لیے حق ہے، پھر ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اور عورتوں کے لیے بریکٹ میں حق ہے، مثلا جیسے، الذی جو، علیہن علی پر، ہن ان یعنی ان عورتوں پر، اور اس کے آگے لکھ لیں فرض یا فرائض، علیہن عورتوں پر فرائض ہیں، یعنی کہ جیسے عورتوں کے لیے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے لیے فرائض بھی ہیں، بالمعروفی دستور کے مطابق، معروف طریقے پر، وا اور، للرجالی لام کے لیے، رجال مرد، اور مردوں کے لیے، علیہن علی پر، ہن ان پر، یہ کن پر ہے؟ ہن آ گیا، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، علیہن ان پر یعنی ان عورتوں پر، درجات ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اچھا اب تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیتے ہیں اس کی۔ اچھا آپ لوگ ڈیٹیل سنتے بھی ہیں یا میں ایسی اتنی محنت کرتی ہوں؟ آپ کو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ صرف لفظی ترجمے کو نہ کیا کریں کہ فٹافٹ لفظی ترجمہ یاد کر کے اور اس کو لیسن دے دیا، اس کو آپ تھوڑا سا آگے سنا کریں، اور تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے۔ جب تک ہمیں خالی لفظی ترجمے سے بات سمجھ تو نہیں آتی نا، اس لیے اس کو آگے ضرور تھوڑا وقت نکالا کریں، وقت نکالیں قرآن کے لیے، کیونکہ اب تو آپ حالات دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم وقت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ ہمیں گھروں میں بند کر دیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے بہت ضروری تھی، وہ چیزیں اب ہم ان تک ہماری رسائی کوئی نہیں ہے، تو ان کے بغیر ہماری زندگی چل رہی ہے نا، لیکن اس کلام کو اور اللہ کو ہمیں وقت اب دینا چاہیے، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر آگے بھی اس کو سنا کریں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے، اور اگر میں آپ کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا پاتی تو اگر کوئی کوسچن آپ کے مائنڈ میں رہ جاتا ہے تو وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں میرے سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ کوئی چیز میں بتاؤں اور آپ اس کو صحیح طور پر سمجھ نہ پائیں اور اس طریقے سے مائنڈ میں جو ہے وہ ایک غلط فہمی رہ جائے۔ چلیں اب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ تم بناؤ، اللہ کو، عُرْضَةً آڑ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ سے مراد ہے کہ اللہ کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا، یعنی اللہ کا نام لے کر اور قسم نہ کھایا کرو۔ کس چیز کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے؟ ان کے تبرو، تم نیکی کرو، وتتقوا اور تم پرہیزگاری کرو، وتصلحوا اور تم اصلاح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی قسمیں مت کھایا کرو جو کسی نیکی یا تقوی یا کسی اصلاح کے کام کو روکنے کا باعث بنے، یعنی جیسے کسی وقت غصے میں آ کر آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے یا فلاں انسان سے کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گی، کہ اس نے مجھ سے اتنا برا کیا ہے، آج کے بعد میں اس سے بات ہی نہیں کروں گی، رشتہ ہی توڑ لوں گی، تو یہ میں نے قسم کھائی اللہ کی ایک ایسے کام کے لیے کہ جو کام صحیح نہیں ہے،
تقوی کے خلاف ہے، نیکی کے خلاف ہے، یا میں یہ قسم کھا لوں کہ میں نے تو ان دو بندوں کے بیچ میں کبھی صلح کرانی ہی نہیں ہے، یہ آپس میں دو بندے فرض کریں لڑ رہے ہیں اور میں ان میں مصالحت کرانے کی کوشش کرتی ہوں اور مجھے کچھ ایسے باتیں سننے کو مل جاتی ہیں جس سے میرا دل دکھ جاتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میں قسم کھاتی ہوں اللہ کی کہ آج کے بعد ان کے معاملے میں نے نہیں پڑھنا. تو ایسی قسمیں جو کسی نیکی سے روک رہی ہوں ان کو کھانے سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا حضرت ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے بھی اسی طرح ایک قسم کھائی تھی، اور وہ کیا تھی کہ جب ایک غریب مسلمان تھا جو کہ ان کا قرابت دار بھی تھا، مستہ اس کا نام تھا، تو آپ اس کی مدد کیا کرتے تھے، اس کو مطلب کچھ نہ کچھ دیتے تھے، غریب تھا. تو جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ مستہ بھی اس تہمت کو بھڑکانے میں، اس کی آگ کو بھڑکانے میں پیش تھا، اور اس نے بہت لوگوں کو ورغلایا اس معاملے میں. تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ان کو ظاہر ہے بہت دکھ ہوا، ان کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، تو اس بات پر ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور پھر وہ تہمت جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیتیں بھی قرآن میں نازل کر دی، وہ آپ نے پڑھی بھی تھی اور آگے انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے بھی صحیح. تو اس چیز سے رنجیدہ ہو کر اس پر سے آپ نے سرپرستی کا ہاتھ اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ آپ کو دکھ تھا کہ اس انسان کو میں تو اتنی اس کی مدد کرتا تھا اور اس نے میری ہی بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں یہ شامل ہو گیا، اور آپ نے پھر قسم کھائی کہ اب میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا. تو دیکھا جائے تو آپ کا بات تو ٹھیک ہی تھی، آپ کا دل دکھا تھا، لیکن پھر اس واقعے پر سورۃ نور میں آگے جو آئے گا کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم اپنی نیکی کے دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ جس نے ایسی قسم کھا لی ہے وہ اس قسم کو توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ دے دے. تو اس طرح لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا بھی، اس میں بھی ایسی کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس طرح اس بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی قسمیں کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے، یعنی اس قسم کو مت نبھائے، توڑ دے، لیکن پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ دینا ضروری ہے. توڑنا ہے مگر پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ دینا ضروری ہے. اور کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر کپڑے پہنانا، دوسرا کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ یا پھر یہ کریں کہ 3 دن کے متواتر روزے رکھنا. یہ کفارہ ہے ایک قسم کے توڑنے کا. اور ایسی قسمیں جو کسی نیکی کے کام میں آ رہی ہیں تو ان کو توڑنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ضروری ہے، ان کو توڑ دیا جائے جیسے ہی آپ کو احساس ہو کہ میں نے غلط قسم کھا لی تھی، اور پھر اس کا کفارہ ادا کر دیں. آگے آیا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا، اللہ باللغو، لغو پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں جو لغو قسمیں ہوتی ہیں، لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ یعنی جو انسان ایک عادتاً، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بات بات پر قسم کھانا، جیسے عرب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہر بات پر وہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، حالانکہ ان کا دل سے ارادہ نہیں ہوتا لیکن ان کو ایک عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے اگر کہ بغیر دل کے ارادے کے عادتاً اگر تم لغو قسمیں کھاتے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کریں گے. تو کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رعایت بخشی ہے. اگر وہ چاہتے تو وہ پکڑ سکتے تھے، تو کتنا مشکل ہو جاتا. پھر آگے فرمایا ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا، بما کسبت قلوبکم، اس پر جو تم دل کے ارادے سے کرتے ہو. یعنی کہ جو دل کے ارادے سے قسم کھاؤ گے تو پھر اس پر وہ تمہاری پکڑ ضرور ہوگی. واللہ، اور اللہ، غفور حلیم، بخشنے والے بھی ہیں اور حلم والے ہیں، بردبار ہیں. یعنی
فوراً نہیں پکڑتے، موقع دیتے ہیں۔ اچھا، للذین یؤلون، ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو قسم کھاتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے، تربصوا انتظار میں رکھتے ہیں، اربعتی اشہرن 4 مہینے، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے، کس بات کی قسم وہ یہاں پر لکھا نہیں ہوا لیکن ہمیں خود اس میں سے نکالنا پڑے گا۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ عربی کے مفہوم میں تو وہ بات آ جاتی ہے لیکن اردو میں ہمیں اپنے پاس سے الفاظ ایڈ کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب اس آیت کا کیا ہوگا؟ للذین یؤلون من نسائہم تربصوا اربعتی اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ جہاں آپ نے لکھا ہے نا ترجمہ لفظی، اس کے نیچے یہ محاورہ بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ اس کی آ جائے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی مرد کسی وجہ سے ناراض ہو کر یا غصے میں آ کر قسم کھا لیتا ہے کہ اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، بالکل میں نے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ازدواجی رشتہ رکھنا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی میرا اس طرح کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، لڑائی ہوئی، غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی، اس کو ایک خاص ٹرم دی جاتی ہے ایلا، اس کو کہتے ہیں ایلا، الف یہ لام الف لا۔ تو اگر کوئی بندہ قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم جو ہو آج سے تمہارے ساتھ میرا کوئی ازدواجی رشتہ نہیں رہا، تو اب وہ ساتھ تو رہ رہے ہیں لیکن اس سارے پروسیس کو کہتے ہیں ایلا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایلا جو ہے اس کی ایک خاص مہلت جو ہے وہ بتا دی گئی کہ یہ 4 مہینے تک ہے، یعنی اگر کوئی بندہ یہ قسم کھاتا ہے کہ میں آج کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ بالکل کوئی ایسا تعلق جو ہے نہیں رکھتا، میری بیوی ایسی ہے جیسے میری ماں، تو اس کے لیے اب یہ تو اس نے کوئی وقت تو نہیں بتایا لیکن اب قرآن میں بتایا جا رہا ہے اس زمانے میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے غصے میں آ کر، اور پھر وہ ساری زندگی وہ عورت جو ہے وہ طلاق بھی نہیں لے سکتی تھی، رہتی بھی اس کے ساتھ تھی، اور رہنا بھی اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی ریلیشن اس طرح کا کوئی قائم نہیں ہوتا تھا کہ ظاہر ہے اس بندے نے قسم کھائی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ یہ جو ہے اس کی مہلت صرف 4 مہینے ہے، کہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں، یعنی کہ ان 4 مہینوں کے اندر اگر وہ اپنی قسم کو ختم کر دیں اور رجوع کر لیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور مہربان ہیں، اور وہ پھر سے اپنا ریلیشن جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِن، اور اگر عزموا، انہوں نے عزم کر لیا ہے الطلاق، طلاق دینے کا پکا ارادہ ہی کر لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سننے والے ہیں اور یعنی 4 مہینے کا عرصہ گزر جانے پر، یعنی جب 4 مہینے کے اندر تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے ہیں تو پھر شوہر کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو اب رجوع کرے تو یا پھر اب طلاق دے دے، پھر طلاق ہو جائے گی۔ تو اب اگر وہ عورت، یعنی وہ عورت کو پھر لٹکانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، رجوع کرے گا تو پھر چونکہ اس نے قسم کھائی بھی ہے تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے گا، اور اگر طلاق دینی ہے تو پھر وہ طلاق دے دے گا، وہ طلاق ہو جائے گی۔ آگے ہے جی والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، کتنے عرصے؟ ثلاثۃ قروء، 3 مدت حیض، یعنی 3 پیریڈز۔ اگر کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو طلاق کے بعد عورت کے لیے جو عدت ہے
وہ 3 ماہ ہے، یعنی 3 پیریڈز، 3 ماہ ہی بنتے ہیں، تو 3 پیریڈز اس کی وہ عدت ہے، اور وہ عدت اس کو شوہر کے گھر میں ہی گزارنی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس عدت کے دوران اگر تو شوہر چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دے دی ہیں، اچھا چلیں اس کو ابھی رہنے دیں، یعنی عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر وہ طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، وہ آگے جو آیتیں آئیں گی اس میں پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں۔